اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں اپنے دوستوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ہماری زندگی میں کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں جو ہمیں ناگہانی آفات نظر آتے ہیں، لیکن دوستو یاد رکھو کہ ہمیں جو ہماری زندگی میں جو مصیبت آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ظاہری طور پہ وہ ہمارے لیے ایک پریشانی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہی پیدا کر دیتا ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ انسان تم جو بھی تدبیریں کرتا ہو، تم سب سے بہتر تدبیر کرنے والا خدا کی ذات ہے۔ دوستو، دنیا میں ایک جہاز بنا تھا جس کا نام ہے ٹائٹینک، اور اس قسم کا جہاز بنا ہوا تھا، اور جس نے وہ جہاز بنایا اس نے دعویٰ کیا تھا کہ مسلمانوں کا خدا بھی چاہے تو اس کو کبھی تباہ نہیں کر سکتا، اس کو کبھی سمندر میں نہیں ڈبو سکتا۔ یہ ایسا طاقتور اور اتنا بڑا جہاز ہے کہ اگر مکمل طور پہ یہ سمندر میں بیٹھ بھی جائے تب بھی یہ نہیں ڈوبے گا، کہ وہ اتنا بڑا ہے، اتنا اونچائی ہے، اتنا لمبائی ہے، اور دنیا کا بڑے سے بڑا طوفان آ جائے تو بھی اسے کلٹی الٹ نہیں کر سکتا، اس کو تباہ و برباد نہیں کر سکتا۔ مطلب اس نے دعویٰ کیا۔ تو وہاں کا یہ ایک فارمر تھا، تقریباً یہ 1912 کی بات ہے۔ وہاں کا ایک کسان تھا، ایک فارمر تھا، اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس جہاز کی جو پہلی پرواز ہوگی، اس جہاز کی جو پہلا سفر ہوگا، اس میں نے لازمی شامل ہونا ہے۔ تقریباً وہ کوئی 1 یا 2 مہینے کا سفر تھا۔ تو اس نے اپنی جمع پونجی اکٹھی کی، اور وہ ٹکٹ، چونکہ اس وقت کے بہت مہنگے ترین ٹکٹ تھے، انہوں نے وہ ٹکٹ خریدے، اور ٹکٹ خریدنے کے بعد اس کے 5 بچے تھے، ایک بیوی تھی، یہ خود تھا، 7 ٹکٹ خریدے، اور ٹکٹ خرید کر اپنے دل میں انجوائمنٹ کر رہا تھا، لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اب یہ ٹکٹ آ گئے ہیں، یہ ٹائٹینک جو جہاز ہے، چونکہ اس میں سارے امیر لوگ ہوں گے اور میں نے بھی اس جہاز کا سفر کرنا ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ لطف اندوز ہونا ہے۔ چونکہ اس کے پاس جو جمع پونجی تھی، جو کچھ اس نے بنایا ہوا تھا گھر میں، اس نے بیچ ڈالا اس جہاز میں سفر کرنے کے لیے۔ صرف اس کے دل میں یہ جستجو تھی کہ میرا سب کچھ بک جائے، لیکن میں امیر لوگوں کی فرسٹ فلائٹ میں، پہلی پرواز میں اور پہلے سفر میں نے لازمی شامل ہونا ہے۔ دوستو، اس نے 7 ٹکٹ بک کرا لیے، اور اس جہاز کو ہر وقت جا کے وہ دیکھتا۔ ابھی اس جہاز کو جانے میں 5-7 دن رہتے تھے، تو اس کا جو چھوٹا بیٹا تھا، اس نے شرارت کی، جو ان کا اپنا ذاتی کتا تھا، اس کو اس نے پتھر مارا، اور وہ کتا غصے سے جا کے اس کو کاٹنا شروع کر دیا، اور اس بچے کو کتے نے اتنا کاٹا کہ وہ شدید زخمی ہو گیا۔ اور جب بچہ شدید زخمی ہو گیا تو بیوی افسردہ ہوئی، اس کا علاج کروانے لگی، اپنے شوہر کو، اس فارمر کو، کسان کو بلایا کہ اے میرے زندگی کے ساتھی، میں اب آپ کے ساتھ سفر میں نہیں جا پاؤں گی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے بیمار بچے کو گھر میں یا کسی کے پاس چھوڑ کے جاؤں اور میں جا کے سفر میں انجوائے کروں۔ تو دوستو، جب بیوی نے انکار کیا، اور اس کے دل میں بھی ایک حسرت سی بیٹھ گئی کہ اب کیا ہوگا کہ میں بیوی کو اور بچوں کو چھوڑ کے جاؤں، اور میرے پاس جو کچھ تھا میں نے وہ بھی بیچ دیا، تو اکیلے میں انجوائمنٹ کیسے ہوگی۔ آخر کار سوچتے سوچتے اس نے بھی اپنا سفر ترک کر دیا اور جانے کا ارادہ ختم کر دیا، لیکن دل ہی دل میں وہ رو رہا تھا۔ ہر روز وہ اپنے اس کتے کو مارتا تھا، اسے ڈانٹتا تھا، اسے گالم گلوچ کرتا تھا کہ تو نے میری زندگی کی ساری جمع پونجی بھی ختم کروا دی، اور میری زندگی میں جو لطف آنا تھا وہ بھی تو نے ختم کروا دیا۔ جب اس جہاز کی روانگی تھی، اس دن وہ اس جہاز کے کنارے چلا گیا۔ وہ جا تو نہیں رہا تھا، لیکن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھڑا ہو کر اس جہاز کو اپنی نم آنکھوں سے، حسرت والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جہاز جیسے روانہ ہوا، ان 5 بچوں اور میاں بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہم نے ساری جائیداد بیچ کے اس کے ٹکٹ خریدے اور 2 مہینے کا ساز و سامان کے پیسے وہاں جمع کرائے، لیکن آج ہم اس میں نہیں جا رہے، صرف اس ایک کتے کی وجہ سے جس نے بچے کو کاٹا اور شدید زخمی کر دیا۔ اور واپس آئے اور دوبارہ اس بچے کو، کتے کو کوسنے لگے، اسے برا بھلا کہنے لگے، اسے مارتے بھی تھے، کبھی اپنے گھر سے نکال دیتے تھے۔ تو دوستو، مایوس کن زندگی گزار رہے تھے۔ اچانک 5 دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہی ٹائٹینک جہاز، جس کا بنانے والے نے، انجینئر نے دعویٰ کیا تھا
کہ مسلمانوں کا خدا بھی چاہے تو اس کو تباہ نہیں کر سکتا۔ ایک ایسا کوئی تودہ برف کا آیا، پتہ نہیں کیا چیز آئی ہے کہ وہ جہاز سمندر میں ڈوب چکا ہے، اس میں جتنے ہی بندے سوار تھے سارے کے سارے مر چکے ہیں۔ تو جیسے اس کو خبر ملی وہ بہت خوش ہوا، خوشی سے اچھلنے لگا کہ میرے پیسے تو ضائع ہو گئے لیکن 7 زندگیاں بچ گئی۔ اور 7 زندگیاں کس وجہ سے بچی؟ اس کتے کے کاٹنے کی وجہ سے۔ اگر وہ کتا اس کے بچے کو نہ کاٹتا تو وہ سارے 7 کے 7 بندے سفر کرتے اور آج سے وہ 7 بندے اس دنیا میں نہ ہوتے۔ تو دوستوں وہ اپنے کتے کو پکڑ کر گلے لگانے لگا، اسے کس کرنے لگا، اس کا شکریہ ادا کرنے لگا کہ اے کتے آج تو نے ہماری زندگی بچا لی۔ دوستوں دنیا میں جو بھی آفت آ جائے، جو بھی پریشانی آ جائے، اللہ کی طرف سے جو بھی مصیبت آ جائے، پریشان ہونے کی بجائے اب اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کا بہتر جاننے والا ہے، بہتر تدبیر کرنے والا ہے، اور تو ہی ہمارے حق میں ہمارے فائدے کے لیے بہتری فرمانا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو اور دعا کیا کرو۔ دوستوں اگر ویڈیو ٹھیک لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔